خطا ہے کہ تم نے اپنے اصلی گھر کو جو ہے چھوڑ دیا اور اصلی گھر کو بھول گئے جہاں تمہیں جانا ہے اور رہنا ہے ہمیشہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں سوائے 2 گھر کے تیسرا گھر نہیں ہے وہاں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اگر زندگی دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ان فرما برداروں کے لیے جنت بنائی ہے. جنت کیا ہے؟ سارے ناز و نعمت، سارے خواہشات اور شہوتوں کا پورے ہونے کا وہ جگہ ہے جنت، کہ انسان کی ساری خواہشات وہاں جنت میں پوری کی جائے گی. تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. تم نے دنیا کو آخرت کو ترجیح دی ہوئی ہے. تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو آخرت یاد دلاتے تھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعارف کراتے تھے. کائنات کی ہر چیزوں کو جو ہے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے سب کچھ کرتا ہے، کرنے والا کرتا دھرتا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اور رات و دن کا مالک ہے. موسم کی تبدیلی ان کے ارادے سے ہوتی ہے. ہر چیز کی بقا اور فنا اسی کے ارادے پر ہے. اور عزت اور ذلت اور حفاظت، مسائل کا حل ہونا، پریشانیوں کا دور ہونا، یہ چیزوں میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور ذلت کا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے. اللہ کے خزانے سے عزت آتا ہے، ذلت آتا ہے. اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے. انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعارف کراتے تھے اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے اور اعمال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے. کہ اسباب نہیں، اعمال سے زندگی بنے گا. دنیا نہیں، آخرت تمہارا ٹھکانہ ہے. مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے. جیسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی اس کی عزت نہیں دے سکتا. عزت بادشاہت میں نہیں ہے، ذلت فقر میں اور مال کی کمی میں نہیں ہے. ذلت و عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے خزانے سے آتا ہے. نبی کے طریقے پر آدمی جب چلتا ہے اللہ کے اطاعت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے اطاعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی خزانے سے عزت آتا ہے. آدمی جس حال میں بھی ہو، اگر وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ نبیوں کی دعوت تھا، یہی اس کی طرف دعوت دیتے تھے. اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، اللہ کو پہچانو. یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ صحرا، یہ بیاباں، یہ جنگل، یہ سمندر، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے. یہ اپنی ذات سے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے. اس یقین کو اندر پیدا کرو. دل کے ہو جائے تو فیصلہ ہوگا. یا تو
اس طرف متوجہ فرمائیں۔ پہلے وہ اپنی اندر کی ایمان اور اپنے اندر کے یقین کو صحیح کر لو اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری انفرادی اجتماعی تمام حالتوں کا اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے۔ صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی حالات کیسی تھی؟ بالکل بگڑی ہوئی حالات تھی، اور ذلت کی اور پریشانی کی حالت میں، اور بھوک اور پیاس اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ہر قسم کی گندگی سے بھرا ہوا زندگی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے صحابہ نے جب حضور کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کی تربیت کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر وہ اپنی زندگی کو لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو صحیح فرما دیے۔ صحابہ اکرام جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے قوم وہی بنے، اور پوری دنیا میں مقام و مرتبہ والے بنے، اور ساری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ حضرت صحابہ اکرام خود گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے اور شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی برکت والی تربیت تھی کہ حضور کی تربیت کی برکت سے صحابہ اکرام کو وہ زندگی ملی، اللہ اکبر، کے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رہنما اور رہبر بن گئے۔ کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، حالانکہ یہ ساری دنیا کے سب سے ذلیل ترین انسان تھے، سب سے ذلیل ترین، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے انہیں وہ زندگی حاصل ہوا کہ پوری دنیا کے رہنما اور رہبر بنے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ محنت کی نسبت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے، ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم ختم نبوت کی برکت سے حضور کی امتی میں ہونے کی وجہ سے آپ یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر اس محنت کو نبوی طرز پر صحابہ والے جذبے کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام والی صفات کے ساتھ اس محنت کو ہم کرتے ہیں، اور اس محنت کے لیے ہم اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اور اپنی ہدایت کی نیت سے، اپنی ہدایت کی نیت سے، صرف اوروں کی ہدایت کی نیت نہیں، اوروں کی ہدایت کی نیت تو کرنی ہے، اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ختم نبوت والی محنت کی یہ تقاضا ہے کہ ہم پوری انسانیت کی ہدایت کی نیت کریں، لیکن اپنی ذات کو بھول کر نہیں، اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو بھی ہدایت کا محتاج سمجھ کر اس محنت میں لگے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اس محنت میں لگتا ہے اور اپنی ہدایت کی نیت نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی محنت سے کسی کو ہدایت مل جائے، لیکن ان کی خود کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اس نے اپنی ہدایت کی نیت کی ہی نہیں۔ تو جب اس نے اپنی ہدایت کی نیت نہیں کی ہے تو ان کی محنت سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ہدایت ملے، لیکن ان کو نہیں ملے گا۔ ایسے اپنی ہدایت کی نیت پہلی ہو
کہ مجھے اس کام میں جو لگنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے جو قربانی اور محنت کرنا ہے، قربانی دینا ہے، اس کا نیت کیا ہو کہ میری ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ میری زندگی کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ میری اعمال کو صحیح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اوروں کی ہدایت کے لیے مجھے ذریعہ بنا دے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کی بھی جذبہ اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بہترین اور مبارک انسان ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بناتا ہے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ بدبخت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہمیں خیر کے پھیلنے کا اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے، ہمیں خیر کا چابی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تو تالا شر کے لیے تالا بنا دے۔ تو اپنی ہدایت کی نیت سے اس محنت کو کرنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی نیت بھی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت تھا کہ پوری دنیا میں کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جائے۔ یہ حضور کا دل کا تمنا تھا، آرزو تھا، اور امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے پوری امت کی ہمدردی، خیر خواہی ہمارے دل میں ہو۔ جو جان اور مال، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو اس راستے میں نبوی طریقے پر اس کو لگائے اور نبوی سوچ، نبوی فکر کے ساتھ اس راستے میں ہم قربانی دیں، جان مال لگائیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں ظاہری باطنی اس دعوت والی محنت میں لگائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت جو ہے، ان کی محنت کی جو واقعات ہیں، یہ سارے گواہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری طاقت کو دعوت پر لگائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، کتنے سال تک؟ 950 سال تک محنت کی، رات دن اپنی تمام قوت اس دعوت میں خرچ کی، اپنی تمام فکری قوت کو اور عملی قوت کو اس راستے میں لگائے۔ انفرادی طور پر محنت کی، اجتماعی طور پر محنت کی، صبح شام محنت کی، رات دن محنت کی۔ لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے، زخمی کر دیتے تھے۔ باوجود اس کے کہ پورے دن بھر محنت کرتے کرتے چکناچور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، پھر ہمت کر کے محنت شروع کر دیتے تھے، پھر دوبارہ محنت شروع کر دیتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر محنت کرتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کیے اور اپنی ساری صلاحیت و استعداد اور ساری قوتوں کو اس میں خرچ کیے ہیں۔ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جو انکار کیے تو وہ ناکام ہو گئے۔ یہ کامیابی ناکامی کا یہ سلسلہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی محنت، ہدایت کی محنت دے کر بھیجا ہے، اور ان پر جو ہے کتاب جو جاری ہے وہ بھی
سارے کتابوں سے بڑی کتاب ہے اور ساری شریعتوں سے مکمل شریعت لے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. حضور کی محنت بھی مکمل محنت ہے. یہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو رہبر بنا کر بھیجا ہے، دنیا میں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. اب حضور کے طریقے پر محنت میں امت کو ہدایت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی محنت امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ امت کے گمراہی کا سبب بنے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ بس قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہی طریقہ ہے نجات کا، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے. اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو سوائے اس کے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. ہم اسی کے طریقے پر محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ محنت جو ہے ہمارے علماء اکرام کی، علماء اہل علم حضرات کی نگرانی میں کرنا ہے، علماء اکرام کی نگرانی میں کرنا ہے. اس لیے کہ یہ کام وہ آدمی صحیح طور پر کر سکتا ہے جس کے پاس سیرت کا علم ہو. انبیاء علیہ السلام کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت کا علم جس کے پاس ہو وہ اس کام کو صحیح طریقے پر کر سکتا ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پر ان کا یہ بڑا فکر تھا کہ ہے میں کیا کروں، علماء آتا نہیں، کہ میں کیا کروں، علماء آتا نہیں. یعنی حضرت یہ چاہتے تھے کہ علماء اس کام میں آوے اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ کام ہو. اور حضرت اس کا خطرہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اگر علماء اکرام اس کام میں نہیں جڑتے ہیں اور نہیں آتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے ہیں تو مجھے کام کے بارے میں خطرہ ہے. یہ کام جو ہے یعنی بگڑ جائے. اس لیے دوستو علماء کرام کی وہ اس کام میں جوڑنے کی ہم کوشش کریں. ہر جگہ جہاں بھی ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہاں کے علماء کرام جو ہے ان کو بھی ہم کام میں جوڑیں، محبت سے، اکرام سے، کارگزاری سنا کر، احوال سنا کر، امت کے حالات احوال سنا کر ان کو متوجہ کیا جائے تو پھر کام صحیح نہج پر چلے گا. ورنہ کام نہج سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے اگر علماء اکرام کی شرکت نہ ہو کام میں. اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، علماء اکرام کو ہم اس کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں، ان کی نگرانی میں ہم کام کریں. کمی کمزوری ہر انسان میں ہے، کوئی انسان کمی کمزوری سے بالاتر نہیں ہے. لیکن میرے محترم دوستوں، علماء اکرام کو جو بڑا مرتبہ ہے وہ علم کی وجہ سے وہ وارثین انبیاء ہیں. علم کی وجہ سے وارثین انبیاء ہیں اور علم کی وجہ سے ان کا مقام ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو پردے میں بلائیں گے قیامت کے دن علماء کرام کو، اور ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے تمہارے ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہے، تمہاری کمزوریاں بھی مجھے پتہ ہے، معلوم ہے. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کر دوں. میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو علماء اکرام جو ہیں وہ وارثین انبیاء ہیں، ان کے پاس علم ہے.
اور ان کی ذمہ داری یہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. تو ہم جو ہے خدمت کر کے ان کو جو ہے کام میں متوجہ کریں، خدمت کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ، محبت سے، اکرام سے ان کو کام میں متوجہ کریں. جتنا علماء اکرام اس کام میں شرکت فرمائیں گے اور علماء اکرام کی نگرانی اس کام میں ہوگا تو انشاءاللہ کام کرنے والے بھی کام میں آگے بڑھتا جائے گا، انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا. اور قربانی کے ساتھ ہم اس محنت میں چلیں. انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی دی ہے اس کام کے لیے، اس دعوت علی محنت میں. اس دعوت علی محنت کا مقصد کیا ہے؟ اس دعوت علی محنت کا مقصد دین کا زندہ ہونا ہے، دین ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھا ہے، اور دین کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ملک سے، مال سے، حکومت سے، اکثریت سے، ظاہری طاقت سے، قوت سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی مجموعہ. اللہ تعالیٰ کے اوامر میں مامورات ہیں، ممنوعات ہیں. ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ دین ہے. ایک انسان جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، ان کا سوچ یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب اس وقت کی کیا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے، کیا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے. جس حال میں میں ہوں، کیا یہ حال اللہ کے ہاں محبوب ہے یا مقبوض ہے، پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ ہے. ہر حال میں ہم اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کر چلیں. تجارت میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، گھریلو نظام میں، سماج میں، جہاں بھی ہم ہیں ہر حال میں اللہ کے اوامر کی رعایت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ استعداد ہم میں پیدا ہو جائے دعوت کی محنت کے ذریعہ. دعوت کی محنت سے ایمان میں تقویت پہنچے گی، ایمان میں کمال آئے گی دعوت کی محنت سے. اور ایمان کی تقویت اور کمال سے اللہ کے اوامر پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6-7 سال تک صرف ایمان کی محنت میں لگائی مسلمانوں کو، صحابہ کو. 7 سال تک نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. 7 سال تک کی محنت صرف ایمان کی. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. یہ محنت ایمان کی تحریک ہے، تحریک ایمان ہے. اس محنت سے ایمان میں تقویت پہنچتی ہے، ایمان طاقتور ہوتا ہے. اور اندر ایمان کا طاقت جتنا بڑھتا ہے تو ظاہری طور پر بھی اطاعت اور اللہ کے اوامر کے ماتحت زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. صحابہ نے جب محنت کر کے اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کیا اور ایمان کی کمال کو حاصل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دلوں کو دیکھا کہ اب ان کی ساری دلیں جو ہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اب یہ ماننے والے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نماز کی حکم دیا کہ نماز قائم کرو. تو پھر 100% صحابہ نمازی، کوئی صحابہ بے نمازی نہیں تھے. 100% صحابہ نمازی.
کیونکہ اندر ایمان کی طاقت ہے. میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو دین پر اور اسلام پر اور اعمال پر چلانے والی طاقت وہ اندر کی ایمان ہے. اور تمام محرمات سے، تمام حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، گندی کاموں سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے. وہ آنکھوں کو نیچا کرنے والی گناہ کی جگہ سے کیا چیز ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے کہ آنکھوں کو نیچا کر دی گئی. جب سامنے کوئی حرام آوے تو وہ اندر کی ایمان آنکھوں کو نیچا کر دی گئی. یا اندر کی ایمان زبان کو صدق پر، سچائی پر لائے گا. یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی اندر کی ایمان کی وجہ سے. یہ اپنے ظاہری نقصان کو برداشت کرے گا، لیکن جھوٹ بول کر نقصان سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا. وہ اندر کی ایمان ان کو روکے گا کہ نہیں جی، جھوٹ بولنا نہیں. جھوٹ بولو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا تمہارا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا. اللہ کی ناراضی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضامندی بھی بہت بڑی چیز ہے. جس نے اللہ کو راضی کیا تو سارے دنیا، آسمان اور زمین کی سارے خیر اور بھلائی اس نے حاصل کر لیا، تو اس نے اللہ کو راضی کر دیا. اور جس نے اللہ کو ناراض کر دیا سارے خیر سے وہ محروم ہو گیا. اب جو حکموں والی زندگی گزارنے والے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوگا. وہ تقوی والے ہوں گے، وہ متقی ہوں گے، وہ نیک اور صالح ہوں گے. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے میری نیک اور صالح بندے بندیوں کے لیے، اور میرے ماننے والے بندے بندیوں کے لیے، اور میرے حکموں کی رعایت کرنے والے بندے بندیوں کے لیے ایسے نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں جنت میں کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی دلوں پر گزرا ہے. کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی چیزیں راحت کی اور خواہشات کی کیسی کیسی شکلیں کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی جنت میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرمائے ہیں. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو میرے بھائی بزرگوں، اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. صحابہ کرام نے اس راستے میں، دعوت کے راستے میں قربانی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی اس راستے میں کسی کو نہیں پہنچائی گیا. اُوذِیتُ فِی سَبِیلِ اللَّہِ مَا یُؤْذَىٰ أَحَدٌ. اللہ کے راستے میں مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی گئی. اور مختلف حالات سے گزرے، بھوک، پیاس، خوف. بھوک کی تو یہ حالت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہوں میں آگ نہیں جلتی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک روٹی، گرم روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. حضور نے وہ روٹی نوش فرمائے اور فرمایا کہ فاطمہ، کئی دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں یہ گرم کھانا گیا ہے، کئی دنوں کے بعد.
اور حضور کے گھر والوں کے اوپر بھی وہ سارے احوال دین کی اس محنت کی وجہ سے آئے، وہ بھی اس تمام احوال کو برداشت کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گھر میں داخل نہ ہوجیے، اس لیے کہ آپ کے بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورے بدن ڈھانپ کے آپ کے سامنے بحیثیت باپ ہونے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہوں، وہ اتنا کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جب سنا تو سارے صحابہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر حضور نے اپنے چادر مبارک کو گھر پھینکا اور کہا کہ فاطمہ اس سے اپنی بدن ڈھانپ لو، اور فرمایا ان ابنتی ھذا سیدۃ اہل الجنہ نساء اہل الجنہ، کہ میرے یہ بیٹی جنت میں سارے عورتوں کی سردار ہو۔ تو حضور کے گھر والوں کے، حضور کی بیویاں، حضور کے نواسے، حضور کی بیٹی، داماد، سب کے سب نے اس دعوت کے راستے میں قربانی کی اور بھوک پیاس برداشت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی وجہ سے زمین پر گر کر روتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ حضور نے اپنی زبان مبارک نکال دی تو دونوں نواسے نے نانے کی زبان مبارک کو چوسا۔ ایک دن آتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میرے بیٹے کہاں، یعنی میرے دونوں نواسے کہاں؟ تو فرمایا کہ ابا جی وہ تنگ کر رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھوک ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، وہ ابا جو ہے ان کو لے کر باہر گئے ہوئے ہیں، چاہیں اگر کچھ مل جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو دیکھا کہ ایک باغ میں، کھجور کے باغ میں، اور علی رضی اللہ عنہ نیچے گری ہوئی کھجوروں کو لے رہا ہے، جو گر جاتا ہے نیچے، گری ہوئی کھجوروں کو تلاش کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ اور یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں باہر دھوپ میں کھیل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جلدی کرو جلدی کرو، اس تیز ہے یہ دھوپ، اس دھوپ میں میرے بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تھوڑا انتظار فرمائیے کہ فاطمہ کے لیے بھی 2-4 کھجوریں تلاش کر کے لے لیں۔ یہ ساری قربانیاں دین کی وجہ سے، دین کے لیے، ہم ان کی امتی ہیں، ان کی نیابت میں اس سارے محنت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، ہم پر بھی آتی ہے۔ ہم بھی اس محنت میں اپنی جان مال اور لگائے اور قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں تاکہ سارے دنیا والوں کو ہدایت مل جائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ تکلیف ہے امت کے لیے، اگر ہم نے محنت کی تو حضور کے دل کو راحت پہنچے گی۔ اگر امت میں بے دینی بڑھتا چلا گیا اور امت دین سے دور ہوتا چلا گیا اور امت جہنم سے قریب ہوتا چلا گیا، جنت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا گیا اور اللہ کے عذاب سے قریب ہوتا چلا گیا، تو اللہ کے رسول کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی اس سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ رہا ہوں امت کے اعمال کی وجہ سے، اس لیے کہ امت کے اعمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو امت کے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ ہم نے اگر
ایسی محنت کی کہ امت اعمال پر پڑ جائے، اچھے اعمال پر اور نبیوں والے طریقے پر پڑ جائے، تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خوشی کا ذریعہ بنے گا، گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی پہنچا رہے ہیں۔ کیسا ہوگا یہ خوش نصیب انسان کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سرور پہنچے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو، کیسا خوش نصیب انسان ہے یہ۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، ہماری بڑوں نے تو قربانی دے کر باغ لگا کے گئے، ہم اس باغ کے پہرے دار ہیں، دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے باغ کا، اور ہم نے اپنی ذمہ داری کتنا ادا کی۔ اس لیے دوستو، جو نہج پر ہمارے بزرگوں نے کام کو چھوڑ کے کیا ہے، ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نہج پر کام رہے اور ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت پر راضی ہو کر عالم کی انسانیت کی ہدایت کی بھی فیصلہ فرماویں اور ہماری اصلاح اور تربیت اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بنا دے۔ اور اس محنت سے ہم خود بھی استفادہ کریں، اور ہم اپنے اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، صحابہ کرام اکیلے نہیں چلتے تھے، وہ تو سب کو لے کر چلتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر چلتے تھے۔ اس لیے محنت میں، قربانی میں ان کے گھر والے بھی ساتھ ہوتے تھے، ساتھ دیتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے قربانیاں دینا اور اللہ کے راستے میں موت کے شوق میں، شہادت کے شوق میں چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا، کیونکہ گھر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا فکر میں، اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، گھر کی عورتیں بھی اور بوڑھے بچے بھی، کہ میں امتی ہوں، کہ میرا بھی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہماری نبی کی ہے، ان کی نیابت پر یہ ذمہ داری میری بھی ہے، یہ سمجھتے تھے۔ ہم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیں اس محنت میں، اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیں، پڑوس کو ساتھ لیں، اپنی مقام میں محنت کرتے ہوئے ہر کلمہ والے مسلمان مرد عورت کو اس محنت کے ساتھ لگائے، تو انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور بزرگوں، یہ محنت جب عام ہو جائے گی اور صحیح نہج پر قربانی کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، مشورے کے ساتھ یہ کام چلے گا، انشاءاللہ اس کام کا جو نتیجہ ہوگا وہ عمومی ہدایت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں نیت کرنا ہے، ارادے کرنا ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے، لے جانے والا اللہ ہے۔ نیت کرنا، ارادہ کرنا، سچائی کے ساتھ، دل کے صداقت کے ساتھ ہم اگر نیت کرتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ سچا ہو، اچھا ہو، ہمارا نیت، ہمارا ارادہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اسی فرمائیں گے انشاءاللہ۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں انشاءاللہ محنت کرنے کے لیے قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہمت کر کے فرمائیں پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے چپے چپے میں جانے کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے. ماشاء اللہ احسان اللہ ماشاء اللہ. میں ایک سال کے اللہ قبول کو ماشاء محمد طاہر جی مبین 4 مہینے ماشاء اللہ بھائی. عمر خان ماشاء اللہ 4 مہینے کے اللہ قبول فرمائے. محمد بلال ماشاء اللہ 4 مہینے کے اللہ قبول فرمائے. جی ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد طاہر ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. جی اگر 4 مہینے چلے اللہ عبد الرحمان 4 مہینے زکت ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. جی بلال اللہ قبول فرمائے. ہو گیا اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کبیر والا سے 1 سال کی جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. محمد بلال اللہ قبول 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے خل فرمائے. ایک بھائی ایک آواز ایک بھائی ایک سب کا سارا مجمع کھڑا ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. محمد جمیل ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. انعام اللہ انعام اللہ بھائی انعام اللہ صاحب ہر سال نقد 4 مہینے کے 4 مہینے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. اللہ قبول فرمائے. امیر اقبال وحید اقبال ماشاء اللہ 4 مہینے کے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. محمد اعجاز اللہ قبول فرمائے آسان. علی اکبر صاحب 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. عبد الستار اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ. محمد علی اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ساتھ سب آپ کھڑے ہو گئے. ایک ساتھ بول رہے ہو گیا آپ کا ہو گیا. محمد امجد 5 مہینے کی جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی شکیل احمد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ. محمد عمر اللہ قبول فرمائے سال کے لیے سال مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد عمیر اللہ قبول فرمائے چاہتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد فواد اللہ قبول ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قدرت اللہ قدرت اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ. محمد وزیر اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی آپ سب کے سب کھڑے ہو گئے اللہ والے. ایک بول احسان اللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ. 5 جماعت کوئٹہ مرکزی مسجد سے محلہ کون سا ہے؟ جامع مسجد میں کون سا محلہ اللہ والے مسجد ہوں اللہ قبول فرمائے. 5 جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. جی محمد ابرار محمد دانیال محمد دلیال 4 مہینے لقد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. منیر احمد اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے ماشاء اللہ. شیر علی اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. طاہر صاحب ماشاء اللہ انگل سال کے لیے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. بھائی اللہ والا خاص بھائی بات سننا. محمد عدنان ہو گئے اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے. بات سنیں بھائی آپ سب کے سب کھڑے ہوئے سب بات سنو ماشاء اللہ. جو پاپا حلقوں میں تشریف لے جائیں حلقوں میں تشریف لے جائیں. حلقے میں تشریف کی جماعت موجود ہے. تشریف کی جماعت موجود ہے ان کے پاس تشریف لے جائیں. اپنی جماعتیں برقرار فرما لیں.
माशाल्लाह आपका पर्चा बनेगा, नमाज मुकम्मल होगी, जिम्मेदार तय होगा, आपका रुख मिलेगा। और माशाल्लाह आप साथ साथी आए हुए हैं, उनको तैयार करें। हाँ, आज का दिन है, अब तशरीह काम मुकम्मल फरमाएं। हल्कों में तशरीह है, हल्कों में तशरीह है, हल्कों में तशरीह है। अल्लाह जाए, अल्लाह बहुत बहुत दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबको आसान फरमाए। अपने हल्कों में तशरीह है, हल्कों में तशरीह है। इंशाअल्लाह ताला तालीम के हल्के इंशाअल्लाह 10 बजे लगेंगे, इंशाअल्लाह तालीम के हल्के 10 बजे इंशाअल्लाह लगेंगे। और ये हमारी जो ये उलमा कराम है, हमारे सर के ताज उलमा कराम का हल्का, उलमा कराम का हल्का 10 बजे इंशाअल्लाह मरकजी तशकील की जगह पर मगरिब है। ये जो है अदल इंसाफ वाली ज़िंदगी है, वो इंसान समझ लेते थे और फिर वो अदल इंसाफ वाली ज़िंदगी की तरफ और सुकून और मोहब्बत वाली ज़िंदगी की तरफ चलने लगते हैं। तो फिर समाजी ज़िंदगी में और अपनी घरेलू ज़िंदगी में और अपनी शहरी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिलना जुलना जो होता था वो मोहब्बत के बुनियाद पर होता था और वो जो है ना इंसाफ के बुनियाद पर होता था। लेकिन जब नबी कुछ दिनों के बाद तशरीफ ले जाते थे और उनकी वाली मेहनत बंद हो जाती थी, उम्मत के जिम्मा वो मेहनत नहीं होता था बल्कि नबियों के जिम्मा होता था दावत की मेहनत। तो जब नबी तशरीफ ले जाते थे, चले जाते थे, तो उम्मत से वो मेहनत छूट जाती थी और इस मेहनत के छूट जाने के नतीजे में यह होता था कि नबियों वाला ज़िंदगी, इताअत वाली, बंदगी वाली ज़िंदगी यह धीरे धीरे मिट जाता था। और इसके मिट जाने की वजह से धीरे धीरे इंसानों में वो जुल्मत, गुमराही की और वो जुल्म सतम, वो हद तजावज़ी, ये सारी चीज़ें और सारे खराबियाँ धीरे धीरे पैदा होने लगती थी। फिर इंसानों का ज़िंदगी, उनके समाज और उनके सब कुछ जो है वैसे बन जाता था जैसा पहले था। वो गुमराही की जुल्म और अंधेरा छा जाता था और लोग जानवरों जैसे, चौपाइयों जैसे, और लोग जो है जानवरों जैसे और सांप और बिच्छू जैसे बन जाते थे। तबीयत उनकी और उनकी अखलाक ऐसा बन जाता था कि सांप जैसा और शेर जैसा, जंगली जानवर के जैसा, आपस में जुल्म सतम, हद तजावज़ी, ये सारे होते थे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, फिर अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम फरमाकर किसी न किसी नबी को अल्लाह ताला मबऊस फरमाते। वो नबी आकर फिर इंसानों में मेहनत शुरू फरमाते दावत की। फिजा और माहौल की तब्दीली में दावत की दखल बहुत ज़्यादा है। दावत से माहौल बदलता है, फिजा बदल जाती है दावत से। तो जब नबी आते और आकर दावत शुरू कर देते, दावत की मेहनत शुरू करते थे, तो दावत की मेहनत की बरकत से फिर जो है फिजा में तब्दीली आनी शुरू होती थी, माहौल बदलने लगती थी। लोगों में खैर की तरफ, भलाई की तरफ चलने का
وہ عادت پیدا ہو جاتا تھا، لوگ بھلائی کی طرف چلنے لگتے تھے، خیر کی طرف چلنے لگتے تھے، اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا ایک بعد دیگرے انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ السلام، لاکھوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور محنت فرمائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور نبیوں کے آنے کی سلسلہ ختم فرمایا، اور ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ امت اس محنت کو کرے گی، اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، اس کے مرد بھی، اس کی عورتیں بھی، اس کے بچے، بوڑھے، جوان، سب، اس کے تاجر اور زراعت پیشہ والا، کاشتکار، عہدے والے، اور اس کے جو ہے حکمران جو حاکم ہوتے ہیں، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی باعث وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں محنت کی، ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو سنبھالے اور اس محنت میں اپنا جان اور مال لگائے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ امت پر اپنا جان و مال لگاتے تھے، اپنے آپ کو کھپاتے تھے اور اپنی سب کچھ اس راستے میں لگاتے تھے اور اپنی جان کو، مال کو بے قیمت کر دیتے تھے، یہ امت کے ہر فرد مسلم کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اس کی ذمہ ہے یہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ای ومن آمن بی۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذمہ ہے یہ۔ عصر کے بعد آپ نے جو بیان سنا ہے مستورات کی محنت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مستورات کی کیسی ذہن بنائی، کیسی ذہن بنائی۔ ایک مرتبہ خوشخبری ملتا ہے تو یہ عورت اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرماوے، میں اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دوبارہ حضور نے خواب دیکھا، مسکرائے، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولے میں نے پھر خواب دیکھا اور ایسی ایک جماعت جو کشتی پر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر، فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرماوے۔ بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے کہ دوبارہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ موقع بھی مجھے مل جائے، تو حضور نے اپنے محنت سے صحابہ کرام کے مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اطراف، مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے، مردیں، عورتیں دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے، مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے تھے مدینہ کے انصاروں کے گھروں میں۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور جو عورتیں ہوتے تھے ان کو جو ہے گھروں میں عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو مدینہ کی عورتیں اس تقاضے کو پورا کرتے تھے کہ ان آنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کی انتظام، مہمان نوازی اور ان کی دینی تربیت کرتے تھے۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان بھی لیتے تھے کہ بھائی کتنا سیکھا ہے انہوں نے دین ان کے پاس۔
رہا. مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, عورتوں سے پوچھتے تھے. جب حضور کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے جو ضرورت ہے, ضرورت والی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا کہ تم تو فقیہ ہو گئے. اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس پھر ان کو دے دیتے ذمے کہ اس پر محنت کرو, ان کو دین سکھاؤ. اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے. وہ عورتیں گھر کے سارے کام و کاج کے ساتھ, محنت کے ساتھ, ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی سارے چیزیں سنبھالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پورے دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے. یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے, ہمارا بھی ذمہ داری ہے. صحابہ کی عورتیں وہ بھی پورے دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے, اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے. اس کے لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے, انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے. اور اپنی جان, اپنی مال اللہ کے راستے میں لگے, اللہ کے دین کے لیے, اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے, اور دنیا والے جو ہے گمراہی کے ظلمت سے نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے, فکر کرتے تھے, محنت کرتے تھے. عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے. تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں, پرانوں کی مجمع ہے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں تشریف لائے, پرانوں کا جوڑ تھا, تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے, پرانے اصل میں صحابہ تھے, کہ وہ صفات والے تھے. پرانے کا معنی صفات والا, پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں, مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات کے. جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, ایمان میں, یقین میں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں, اور اللہ کے ساتھ تعلق, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اور سنتوں پر چلنے کی شوق. اور میرے بھائی اور بزرگوں, علم, اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں, کہ حلال پر چلے, حرام کو چھوڑے, اور سچ پر چلے, جھوٹ کو چھوڑے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا. محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے, یہ اصل ہے. صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہیں, یہ اچھے آدمی ہیں, یہ نیک لوگ ہیں.
کہ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے، لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے، ان سے چیزیں خریدتے، تو ان کی معاملات ایسا ہوتا صاف ہوتا تھا، ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ تولنے والے ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں، یہ اچھے آدمی ہیں۔ آج سارے دنیا میں دوستو کروڑوں مسلمان، 200 کروڑ مسلمان دنیا میں، 600-700 کروڑ انسان دنیا میں، 200 سوا 200 250 کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ 600-650 انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانی ہے۔ 4 مہینہ 40 دن یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ترتیب ہے محنت کا، یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ محنت سے جو مقصد ہے وہ دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جاوے، ہدایت مل جاوے، اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاوے اور جنت انہیں مل جاوے۔ اس کا جو فکر اور سوچ ہو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروبار میں اور اپنی مشاغل میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا، اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آوے تو اس وقت جس شغل میں بھی میں ہوں گا تو اس شغل کو چھوڑ کر اس تقاضے کو پورے کرنا یہ میرا ذمہ داری ہے۔ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری آپس کے تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن، یہ سارے چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہم تجارت کریں گے تجارت، لیکن یہ تجارت دوسرے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنے گا۔ کہ انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا، کہ دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے، کہ وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ آخرت والا ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ اتنی مشغلہ میں، اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ
اپنے مشاغل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کے زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم اس کی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پورے دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے اور پوری دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تقاضا پورا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پورا کرائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ دن بھر ہم محنت کریں گے، رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے۔ کہ صحابہ اکرام دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے، اور جب رات ہوتا تھا تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور اپنی ہدایت اور پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر، ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے تھے، اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ فوج کے فوج لوگ، افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی، اس نے رات کے سناٹے میں گھر سے نکلا، جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عورت تھی بڑی بہادر دلیر، وہ گھر سے نکلی، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے، حرم میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت لوٹتی ہے، عورتوں کی عزت لوٹتی ہے، ان کے گھروں کو لوٹتی ہے، یہ پورے علاقے کو، پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 13 سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری ایذائیں، ہماری طرف سے تکلیفیں برداشت کی، اب یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں تو گیا تو دیکھا کیا، سبحان اللہ، ساری حرم میں کوئی تو نماز میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قوما میں، کوئی قیام میں، کوئی رونے میں، دعا میں، کوئی حجر اسود میں، کوئی ملتزم میں، کوئی باب کعبہ میں، کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے۔ عجیب ایک ماحول ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے، آج ملک میں داخل ہو کر اس طرح کے ماحول، عبادت کی، بندگی کے، رونے کی، عبادت کی، کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا، آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے
ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، اور تقوی و طہارت والی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے دوستو انصاف و عدل کی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا. کہ ہماری دعوت کی محنت صرف تین چلوں کے زندے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت. یہ کارگزاری میں جو سنا جا رہا تھا، بڑا مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ اس محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حرام کی تحقیقات اور میراث کے مسائل میں علماء سے پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا، لڑکیوں کا اچھے سے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. اچھے خاندانوں میں، گھرانوں میں، جنہیں دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اچھے گھرانے، ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. ہماری دعوت کی محنت صرف 6 نمبر کی مذاکرے اور صرف یہ 4 مہینہ چلے اور ملکوں کا سفر اور یہ سارے بس ایسی نہیں، بلکہ ہمارے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جاوے. ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنا ہے، ارادے کرنا ہے، اور دنیا کے 4 سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے ہمیں اور جانا ہے. اپنی ذات سے لے کر دنیا کے آخر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس محنت میں، دنیا کے آخر تک کی. دن کو ہم محنت کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے. جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے. ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے. بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے، وہ بازاری ماحول ہے. ہر دکان میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے، تو آپ بازار میں جاویں تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ ماحول بنایا، صحابہ کو